میاں صاحب فیتے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ نے صفائی آپ کی تلاشی پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ ماشاءاللہ جس نے محنت کی ہے، اگر وہ جا کے فیتا نہیں کاٹے گا تو پھر کیا کاٹے گا جا کے وہ؟ فیتا نہیں کاٹے گا تو پھر کیا کاٹے گا؟ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف عمران خان کے ان الزامات، ان بیانات کا جواب دے رہے تھے جس میں عمران خان نے آج ہی کہا تھا کہ میاں صاحب آپ جتنے بھی فیتے کاٹ لیں آپ کو تلاشی دینی ہی پڑے گی۔ آج ہم اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا الیکشن سے پہلے کوئی سیاسی کھڑاک ہوگا یا الیکشن کے کھڑاک کے لیے ہی یہ سب تیاریاں اور فیتے کاٹے جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے اور اسی کے جواب کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، آیت اللہ دورانی صاحب رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت عباسی رہنما تحریک انصاف اور مرکزی کور کمیٹی کے حال ہی میں ممبر بھی بنائے گئے ہیں تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے۔ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے کچھ دیر میں، لاہور سے محمد معین وٹو صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور پروگرام کے دوران ٹیلی فون پہ ہماری بات ہوگی بیرسٹر مصطفیٰ مہیسر سے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی ہیں، ہمیں کچھ معلومات وہ بھی دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، مختصراً بتاتے ہیں کہ آج کا جو یہ ٹاکرا ہوا ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پھر اس کا جواب جو میاں نواز شریف نے دیا ہے، یہ آخر میں تھا کیا؟ اربن اور رورل سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو سب کو نظر آتی ہے۔ پنجاب میں انہوں نے شریفوں نے کیا کیا ہے کہ تقریباً 60% پنجاب کا ڈیولپمنٹ فنڈ لاہور پہ خرچ کر دیا اور وہ لاہور کو دکھا دیتے ہیں شوکیس۔ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہاں مثلا لڑکانہ ہے، 70 ارب روپیہ لڑکانہ پہ لگایا ہے، اور لڑکانہ سے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ مہنجو داروں کو دیکھیں تو وہ بہتر آرگنائز لگ رہا ہے لڑکانہ سے، وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ کدھر گیا ہے۔ 90 ارب۔ تو یہاں جس لیول کی لوٹ مار ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ زبیر کو بالکل پتہ ہے، عقل مند آدمی ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود اس شریف خاندان کی کرپشن کو ڈیفینڈ کیا پبلکلی، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کی قابلیت کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں ملا، اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے وفاداری ایک شریف خاندان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے۔ جب سے یہ پینما آیا ہے نواز شریف کوئی اور کام نہیں کر رہا، ہر روز صبح دیکھو جی ایک فیتا کاٹا جا رہا ہے۔ میاں صاحب فیتے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ نے صفائی آپ کی تلاشی پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی، آپ کو منی ٹریل پھر بھی کرنا پڑے گا جتنے مرضی فیتے کاٹ لیں۔ 20 ارب سینٹر اور پنجاب اب تک اشتہاروں پہ خرچ کر چکا ہے، 20 ارب۔ چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے، چاہے وہ اور ہیں، عام آدمی ہے، سب کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے اگر ملک آگے بڑھ رہا ہے تو آپ بھی ساتھ مل کے آؤ اور ہاتھ بٹاؤ، اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ بھی اپنا کوئی حصہ ڈالو، اور اس ملک کے خلاف کسی قسم کی اب جو سازشیں ہیں وہ چھوڑ دو۔ ماشاءاللہ جس نے محنت کی ہے اس کو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ جا کے فیتا نہیں کاٹے گا تو پھر کیا کاٹے گا جا کے وہ؟ یہ تھے وزیر اعظم پاکستان۔ ایک یقینی طور پہ بحث ہے کہ جب ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور ان کا افتتاح کرنا بھی ضروری ہے تو پھر ان کو عوام کو دکھانا بھی شاید حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر تحریک انصاف کے سربراہ شاید یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس قسم کی تقریبات نہیں ہونی چاہیے، اور اسی سوال سے صداقت عباسی صاحب میں آپ سے چاہوں گا آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا کہ آخر کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک پروجیکٹ بن رہا ہے یا بنا ہے تو اس میں تحریک انصاف کو نقصان کیا ہے اگر نواز شریف صاحب کوئی پروجیکٹ کا فیتا کاٹتے ہیں یا اس کا افتتاح کرتے ہیں؟ صاحب بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جیسے یہ فیتا کاٹنے والی بات، ایک منصوبے کو 3 دفعہ فیتا کاٹے گئے۔ ابھی جو حیدرآباد والی جو ملتان سے حیدرآباد والی سڑک ہے وہ انکمپلیٹ کا فیتا کاٹا گیا، تو وہ ایک آپ کو مسلم لیگ نون کی پراپر کیمپین لگ رہی ہے اس چیز کو، پاناما کیس کو پیچھے کرنے میں اور اس کو ایک ڈائیورژن دینے میں، اور پبلک کو جو ایک ان کے خلاف اوپینین ہے اس میں جھوٹے پول کرانے میں، اور وزیروں کے تقریروں میں، یعنی ایک بڑی واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ جب ایک بندے پہ اتنا بڑا الزام ہے، سپریم کورٹ اس کے کیسز
مطلب کنکلوڈ ہونے کے پہ جا رہے ہیں اور ان پہ تقریباً چوری ثابت ہو چکی ہے، تو وہ پبلک منی جو منصوبے جو ہیں وہ میاں صاحب اگر اپنے کہیں چندہ اکٹھا کر کے کرتے ہوتے وہ تو آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے ہیں اور وہ حکومتی فنڈ کے پیسے. چندے میں بھی تو عوام کے ہی پیسے جاتے ہیں. نہیں چندے میں لوگ ولنگلی دیتے ہیں. نہیں میرے سنیں ہوتے عوام چندے میں لوگ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور ٹیکس پر میرے آپ کے گریبان پہ آتا ہے. حکومت کی مجبوری ہوتی ہے. نہیں حکومت تو زبردستی ٹیکس دیتی ہے نا, تو وہ خیرات نہیں ہوتی. حکومت کو نہیں دینا چاہیے ٹیکس. نہیں آپ اس کو نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, نہیں میں آپ کو صاف بات کریں نا, حکومت کو ٹیکس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. میں ڈفرنس یہ کہہ رہا عوام ہوں ٹیکس نہ دیں. عوام کے زبردستی کے ٹیکسوں کے پیسے سے جس بندے پہ چوری کا الزام ہے وہ اس کا کریڈٹ نہ لے. بات یہ کر جا رہا ہوں, اگر وہ میاں صاحب کی ذاتی کوئی کاوش ہوتی کہ انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے لایا تو پھر اس وقت بنتی تھی. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پبلک منی کا ہے, ابھی آپ اپنی چوری کا حساب دیں. آپ کو تو اس سیٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس حد تک آپ کا ثبوت نکلا ہے. تو یہ بات ہے. چلیں 2013 سے آپ کافی سیاسی طور پہ متحرک ہیں, اس کے باوجود بھی کراچی اور سندھ کے عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کی اتنی پذیرائی نہیں کی. تو اب اتنے اہم معاملہ جبکہ پاناما کیس یہاں چل رہا ہے, تو پھر جب آپ خود چھوڑ کے اس کو سندھ میں جائیں گے اور پھر آپ یہ بھی توقع کریں گے کہ حکومت بھی کوئی پروجیکٹس کے فیتے نہ کاٹے, تو سندھ میں اب عمران خان صاحب جو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں, تو ابھی آپ ایسی کیا تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں سندھ کے عوام کے ذہن میں؟ نہیں دیکھیں, سندھ میں جانا کوئی عمران خان صاحب پہ پابندی نہیں ہے. کراچی میں دوسرے نمبر پہ ووٹ پی ٹی آئی کو فیتے کاٹنے پہ پابندی ہو سکتی ہے, ان کے جانے پہ پابندی نہیں. میں نے آپ کو لاجک دے دی کہ پبلک منی سے ایک بندہ جو ایک وقت اپنی سپریم کورٹ میں اپنا تقریباً چور ڈکلیئر ہو چکا ہے, اس بندے کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا کراچی جانا جہاں پہ ہمارا ووٹ بینک ہے, اور وہ جانا چونکہ پاناما کے کیسز میں اس وقت بریک آئی ہوئی ہے, وہ جج صاحب کی بیماری ہے اور اب تو وکیل بھی چھٹی پہ چلے گئے. عمران خان صاحب کراچی پاکستان کا حصہ ہے, عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں, وہاں ہمارے ایم این اے 2 ایم پی. تو اس بریک میں پھر نواز شریف صاحب کو اپنا کام بند کر دینا چاہیے, بطور وزیر اعظم کام روک دینے چاہیے. عمران خان صاحب کا جا کے جلسے کرنا, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو کراچی کے مسئلے ہائی لائٹ کرنا. وزیر اعظم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جو وزیر اعظم اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چیز کو پراپرلی 20 ارب روپیہ وہ اشتہاروں پہ لگا کے اس چیز کو جو ان پہ آلریڈی چوری کا الزام آیا ہوا ہے اس کو پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم یہ 20 ارب کی بات کر رہے ہیں, فیتے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. روٹین میں یہ صوبائی حکومتیں بھی اشتہار تو دیتی رہتی ہے میرے خیال, تو اس پہ تو کوئی اصول کا کوئی واضح اصول نہیں ہے آپ کی پارٹی کا. متی صاحب 11 کروڑ کے اشتہار دینا اور 20 ارب کے اشتہار دینا, اس وقت شوکت خانم 3 ارب کا بن گیا. وفاقی حکومت کا بجٹ بھی تو ہے. نہیں بجٹ کی بات سن لینا, اشتہارات میں 2 بھائیوں کی تصویر اور بیٹی کی تصویر دینا, اور وہ منصوبے جو نامکمل جو فلاپ ہوئے نندی پور کی طرف, ان کی صرف جھنڈے کے رنگ ڈال دیے جائیں تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی چیز اشتہار اس لیے دیتی ہے پبلک کی آگاہی کے لیے, وہ ایک اور بات ہے. اگر کوئی ایک پارٹی کر رہی ہے تو آپ بجٹ کمپیئر کر لینا. کیا خیبر پختونخوا کا آپ کر لینا, آپ نے جو بات کیا وہ بات نامکمل رہ جائے گی. خیبر پختونخوا کا بجٹ دیکھ لیں اور مرکز کا بجٹ دیکھ لیں اور کمپیرزن دیکھ لیں, یہ ہزاروں گنا زیادہ اشتہار دیے جا رہے ہیں, اس پر ہم اعتراض کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 ارب روپے آپ نے اشتہار میں دیے, 3 ارب میں ہم نے شوکت خانم کھڑا کر دیا, تو اس میں 6 شوکت خانم. درانی صاحب, آیت اللہ درانی صاحب, عمران خان صاحب نے سندھ میں کراچی میں جا کے کہا کہ 90 ارب لگانے کے بعد بھی لاڑکانہ سے بہتر موہنجو داڑو لگتا ہے. تو یہ بڑا ایک سنگین بات ہے, مگر جو تصاویر یا جو ہمیں امیجز ویڈیوز نظر آ رہی ہیں لاڑکانہ کی, اور وہ اتنی پرانی بھی نہیں ہے, یہ بات کچھ غلط تو نہیں لگتی اگر ہم دکھا بھی سکیں ابھی لاڑکانہ کی جو فوٹیجز ہمارے پاس ہیں. جی درانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے. آپ کا شکریہ. اگر کوئی چیز سندھ ہائی کورٹ میں ہے تو پھر اس پر مجھے بحث کرنی نہیں. یہ تو بہت آسان بات ہے, 20 لاکھ مقدمے پوری عدالتوں میں پڑے ہوئے, تو میں 20 لاکھ پر بھی بات نہیں کروں گا. اگر مجھے پاناما کے اوپر آپ کرتے رہتے ہیں تو چلے پاناما پر بھی میں نہیں ویسے چلے کیس کے شاید جو بھی ہے 90 ارب روپے لگنے کے بعد لاڑکانہ موہنجو داڑو سے مختلف لگتا ہے, غلط میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے کہ میں 90 ارب کے متعلق آپ کو ڈسکس کروں. آپ نے خود کہا کہ وہ عدالت پہ یہ فگر پیش کی گئی ہے اور اتھینٹک ہے. میں ہو سکتا ہے 100% درست آپ کہہ رہے ہو, میرے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے. نمبر 1, لاڑکانہ یا سندھ یا یہ خان صاحب کا سندھ کا دورہ اور سندھ کے متعلق اس کی رائے, ہم نے اس کو پابند نہیں کیا ہے کہ نہ کریں. چیک اینڈ بیلنس اس کا حق ہے, وہ آئے, وہ اپوزیشن کے حیثیت سے جائے. ہم ابھی اپوزیشن کے حیثیت سے جا کر کے اس کے صوبے کو بھی دیکھتے ہیں.
اگر وہ صوبے پر آ رہا ہے سیر حاصل اگر بحث کر رہا ہے اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے, پازیٹیو اپروچ کو دے کر کے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی تو اختلاف وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے یہ حالات لاڑکانہ کے, کرپٹ حکومتیں رہی ہیں, کرپٹ قائدین رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون کا نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, وہ ثابت ایک چیز عدالت میں نہیں ہے اور کام ہو چکا ہے, اس پر وہ کیسے کہتے کرپشن؟ کام ہو کے بہ بھی گیا ہے. میرے خیال میں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ آڈیٹر اور آڈیٹر جنرل جو بیٹھے ہوتے ہیں نا کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ادارے پہ, جہاں نیب بھی بیٹھا ہو, جہاں پر مختلف ادارے بھی بیٹھے ہوں, وہاں پر میں یہ کیسے ایکسیپٹ کر لوں کہ وہ کرپشن ہو چکی ہے؟ کرپشن تو اب پاکستان کا حصہ نہیں ہے, کرپشن تو آپ کے بنیادی تقاضوں میں سے اب چینج ہو گیا لفظ. اچھا ہاں لفظ چینج ہوئے ہیں, کرپشن نہیں بدلی. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن مکمل طور پر اب ایک حصہ ہو گیا پاکستان کا. اچھا انصاف کے اداروں سے لے کر کے حکومتی اداروں تک, عام آدمی سے لے کر کے اس تک. اب اس اویرنس کو آپ نے جتنا پھیلا چکے ہیں, ہم لوگوں نے پھیلا دیا, آپ نے پھیلایا, میڈیا نے پھیلایا, اب وہ اس میں زیادہ تر ایسے ہو گئے کہ حکومت نے اس کو اڈاپٹ کیا. چلیں ٹھیک. اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے ہم خود ہی کاٹتے ہیں تو پھر اس کو کیوں ہم اعتراض کریں؟ فیتے تو ہم بھی تو کاٹتے ہیں. اگر کوئی پروجیکٹ بن چکا ہے اور اس نے فیتا اس کا کاٹا ہے, تو عمران خان صاحب بھی پچھلے دنوں جا کر کے کچھ کام کر چکا ہے, مختلف جگہوں پر اپنی میٹنگیں بھی کر چکا ہے. فیتے تو کاٹے ہیں ویسے. تو پھر اب یہ کہہ دینا کہ دوسرے کے متعلق کہوں گا اور خود نہیں کروں گا. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات بڑے سنگین ہیں کرپشن کے. دیکھیے کرپشن اور پناما کا معاملہ ابھی کرپشن ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ کرپشن پاکستان کا سرکاری حصہ ہو چکا ہے پورے مزاج میں. آپ اس کو اپنے آزاد تجزیے کے ساتھ لے جائیں. میرے حساب سے اب کرپشن سے لوگ آگے جا کر کے گفتگو کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ سندھ کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ایم کیو ایم کے جو قائد تھے وہ ایک ڈان تھے. زرداری صاحب جو ہے ملک میں رہے ہی نہیں, نہ ہی وہ ادھر رہتے ہیں, اور جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں وفاقی حکومت ہے, ان کا سارا سرمایہ باہر لگا ہوا ہے. سندھ کا کوئی والی وارث نہیں. بلاول بھٹو چیئرمین وہاں پر موجود ہیں, سندھ کے تمام وزیر اعلیٰ موجود ہیں, وزراء سارے موجود ہیں, ہر گلی کوچوں میں کام ہو رہا ہے, کراچی کے گلی کوچوں میں کام ہو رہا ہے. بلکہ اس حد تک کام ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شام کو 5 بجے کے بعد ہم تکلیف میں ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ کوچوں میں جو کام ہو رہا ہے یہ کوڑا پھینکنے کا کام ہو رہا ہے, کیونکہ کوڑا اٹھانے کا کام تو نہیں. کوڑا اٹھانے کا ہے. اچھا, 2 اختلاف اپنے ذہن میں رکھ لینا. وہاں پر سیاسی اختلاف کی وجہ سے سماج کے کچھ لوگوں نے, سیاسی لوگوں نے حکومت کو فیل کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے ان کے پانی کے راستوں کو, کچرے کے نالی کے راستوں کو بند کیا, جس کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ حکومت کی جگہ سائی ہوگی اور پانی بند ہو جائے گا. لیکن وہ کچھ لوگوں پر زیادہ کڑی نظر رکھی گئی, اور وہ بھی معلوم ہوا کہ کون لوگ ہیں جو نالیوں کو بند کرتے ہیں تاکہ لوگ, شہری لوگ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف گفتگو کریں. ان چیزوں کو ریسرچ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ اختلاف رائے کے لیے, سیاسی اقدامات کے لیے اگر آپ نے کوئی اچھا اپنایا ہوا ہے تو آپ کو تنقید تھوڑی سی ہوگی. لیکن اگلے 2 مہینے کے بعد جب کراچی کے اور سندھ کے اندرون کے بہت سارے کام پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے. 2 مہینے کا آپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں؟ ویسے میرے حساب سے جون کا مہینہ ہے. اچھا, جون کا. اگر بجٹ اسی طرح 2 مہینے سے مراد جون ہے؟ مطلب نہیں, میرے مقصد یہ ہے کہ 5 مہینے ہو گئے نا. اگر 2 مہینے 5 ادھر 2 سے 5 بیٹھے بیٹھے ہو گئے, آگے جا کے کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس کو بتا دوں, اگر حکومت نے سندھ کا فنڈ دے دیا تو سندھ ڈیولپ ہوگا. اگر مرکزی حکومت ایک چیز اپنے ذہن میں آپ کے خاطر ریسرچ آپ کر رہے ہیں نا, تمام قرضے IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پنجاب حکومت زیادہ سے زیادہ لے رہی ہے. ساورن گارنٹی پاکستان دے رہا ہے. چلیں ٹھیک. سندھ کا گارنٹی نہیں ہے, بلوچستان کا گارنٹی نہیں ہے, KPK کا گارنٹی نہیں ہے, لیکن ادھر پنجاب میں ہو رہا ہے. ان تمام قرضوں کو جو اس وقت پنجاب حکومت اپنے لیے لے رہی ہے, ان کا ساورن گارنٹی پاکستان دے رہا ہے. اور پاکستان جب کہیں گے, آپ جب ان سے بات کریں گے کہ کس طرح کہتے ہیں پنجاب نے, پنجاب کی گارنٹی نہیں چلے گی. اس وجہ سے ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے, بلوچستان کے لیے بڑی گارنٹی نہیں ہے. کیا ہے محمد معین بٹو صاحب نے اپنا گریبان میں بات کر رہے ہیں. ہم تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور وزیر اعظم نواز شریف کی ان تقاریر کی, جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے سوالوں کا کچھ جواب دیا. محمد معین بٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے, لاہور سے ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں. معین بٹو صاحب, آپ نے سنا عمران خان کی تقریر اور وزیر اعظم صاحب کی بھی تقریر. ایک بات اگر مجھے سمجھا دیں کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فیتے نہ کاٹیں تو پھر کیا کاٹیں, مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ نامکمل منصوبوں کا افتتاح کرنا یا فیتے کاٹنا
وہ پہلے بھی 12 اکتوبر سے پہلے کچھ ایسا افتتاح ہوا تھا اور پھر وہ آپ کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا، تو منصوبوں کے مکمل ہونے پہ افتتاح کرنا مناسب نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ ویسے انسیڈنٹلی میں تو سمجھتا ہوں ہو گیا ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم تھا، انہوں نے اور بھی بہت سارے معاملات میں کراچی اور سندھ کی طرف جانا تھا، تو یہ بھی ایک پروجیکٹ تھا جو بڑا ضروری تھا، اور اس کا افتتاح پہ پرائم منسٹر صاحب کی وہاں ذاتی طور پہ موجودگی میں سمجھتا ہوں وہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اس سلسلے میں انہوں نے افتتاح کیا، اور یہ ایک عام سی بات ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ میڈیا والے یا باقی دوست جو ہے نا وہ کبھی کبھی رائی سے پہاڑ بنا دیتے ہیں اور یوں بال کی کھال اتارتے ہیں کہ عام سی بات کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے حلقوں میں چھوٹے چھوٹے جتنے ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم بھی کئی دفعہ قبل از وقت اس لیے افتتاح کر دیتے ہیں کہ جی پھر ٹائم ملے نہ ملے، اب یہ یہاں اس طرف جانا ہے تو یہ عام سی بات ہے۔ ویسے اس کو بھی اتنا زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اور بھی جتنے پروجیکٹس ہیں اب انہوں نے اس کے افتتاح کرنے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو ڈسکس بھی کیا جائے، کوئی ایسا نہ ان کے ذہن میں تھا، یہ ایسے ہی بس ہم بنا لیتے ہیں کہ جی انہوں نے شاید پہلے افتتاح کیوں کر آپ کہہ رہے ہیں بٹو صاحب کہ اس افتتاح کو اتنی اہمیت نہ دی جائے؟ نہیں، افتتاح کو آپ وہ کہہ رہے ہیں جی قبل از وقت کیوں کیا ہے۔ اچھا، وہ ان کے پاس ٹائم تھا، وہ جا رہے تھے کراچی، تو انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں اور بھی مصروفیات ہیں، میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی ایک طرف جتنے ایک مصروفیات ہیں سب کو وہاں اس کا افتتاح بھی کر لیتے ہیں، باقی بھی میٹنگز وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کو ایشو کے طور پہ میں سمجھتا ہوں یا اس کو ڈسکس کیا جائے۔ شیڈول اور اویلیبلٹی کا ایشو ہے، کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اویلیبلٹی ہے، ان کا ایک شیڈول تھا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شیڈول کے مطابق وہ فرض کیا کہ وہ ان ٹائم وہ کام تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو جی افتتاح والی رسم کو صاحب ادا آپ صحیح کہتے ہیں کہ کراچی میں افتتاح ہوا ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ منصوبے بھی ڈھہ جاتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک پل تھا جس کا جنرل مشرف صاحب نے افتتاح کیا تھا اور چند مہینے بعد وہ پل ہی گر گیا تھا، تو یہ افتتاح کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ جب بھی ہو جائے۔ افتتاح کو اہمیت بہت دینی چاہیے، اور اللہ کے افتتاح ہوئے ہیں موجودہ حکومت نے یا میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے جتنے بھی کیے ہیں ان میں سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور وہ ان کی ایوری تھنگ از اوکے۔ میاں صاحب جیلم والا پل آپ کا بھی گر گیا تھا، ذرا یاد میں دلا دوں آپ کو، چلیں اب بننے سے پہلے۔ چلیں یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں۔ نہیں وہ ایسی کہتے کبھی ہمارا پل نہیں گرا، میں اس لیے میرا یہ حادثات تو زندگی کا ایک نہیں، حصہ ہے۔ ابھی آپ نے بیان بدل دیا نا، آپ کہتے کہ ہمارا کبھی پل نہیں گرا۔ حادثات تو پھر نہیں تو وہ بھی تو مشرف والا حادثہ نہیں تھا، وہ آپ بھی مطلب مسالہ ہی لگا رہے ہیں۔ نہیں وہ بھی پل گر گیا، یہ بھی پل گر چلے ان کے افتتاح کی وجہ سے گرا ہے، وہ افتتاح کے ساتھ منسوب انہوں نے کیا، میں نہیں کر رہا منسوب۔ مگر بٹو صاحب یہ جو میاں صاحب نے کہا کہ محنت کرنی چاہیے اور جو ہے اس کا پھل ملتا ہے، تو محنت تو ظاہری بات ہے، ایک وزیر اعظم اگر عوام کا پیسہ عوامی منصوبوں پہ لگا رہا ہے تو اس میں اس کی حکمران جماعت کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے اور عوام کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو میں مطیع اللہ صاحب یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو عوام نے ایک بھاری مینڈیٹ دیا ہے، ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور میں پورے فخر سے پورے وثوق سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب فرام مائی پولیٹیکل ایفیلیشن، میں آپ یہ جنم کہہ رہا ہوں اور پارٹی بیس پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنی محنت میاں محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کے اور میاں شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ کے جتنی محنت کی اور اسٹارٹ کیے ہیں اور میگا پروجیکٹس ہیں، عام منصوبہ جات نہیں ہیں، اور پھر ان کی جو جس طرح ان کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے، جتنے مختصر ترین وقت میں ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، جس طرح معیشت کو بیٹھی ہوئی کو اٹھایا ہے، جس طرح پاکستان سے دہشت گردی ختم کی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اب ایک روشن پاکستان کے طور پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں نظر آ رہی کہ ہمارے مقامی جو دوست ہیں ان کو یہ کیوں نہیں ایسا محسوس ہو رہا، وہ صرف اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے اگر ڈس اپوائنٹڈ
نہیں، اگر ڈس اپوائنٹنگ میسج دینا چاہتے ہیں قوم کو تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک اپوزیشن کے طور پہ مثبت انداز فکر بھی اپنا سکتے ہیں، مگر وٹو صاحب آپ یہ بتائیں نا، ان کی گڈ ول بن سکتی ہے، وٹو صاحب یہ مگر بتائیں وہ کہ ہر کیا کام جو بھی عمران خان پرائم کا یہ منسٹر اور بیان حکومت درست کی ہے طرف سے کہ اچھا ہوتا ہے؟ لاڑکانہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ موہنجوداڑو سے بھی بدتر ہے، یا موہنجوداڑو کی صورتحال لاڑکانہ سے بہتر ہے؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تو جی ہمارے سندھ والے جو دوست ہیں، سندھ کی حکومت ہے، وہ اس کے بارے میں صحیح جواب دے سکتی ہے۔ ہم کسی کو جو ہے سیاست پہ وہ یقین وزیر نہیں اعظم رکھتے۔ کے ملک کا حصہ ہے، تو آپ کی حکمران جماعت کی کوئی رائے نہیں ہے لاڑکانہ کے بارے میں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ جو مقامی وہاں کی سندھ کی حکومت ہے، انہوں نے کون سا پروجیکٹ، کون سی پرپوزل وہاں سے دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جس پہ ان کو یہاں سے اپریسیشن نہیں ملی، یا پرائم منسٹر صاحب نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود انیشیٹو لیا اور کراچی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی میں دل کھول کے ٹھیک ہے، یہاں کراچی فنڈ والی بھی دوں گا، بات اور ٹھیک ہے۔ ہمیں کراچی کی ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مصطفیٰ مہیسر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک مقدمہ ابھی چل رہا ہے۔ لاڑکانہ میں 90 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز کا جو استعمال ہوا 2008 سے لے کے 2016 تک، یعنی تقریباً 8 سال کے دوران، اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ بیرسٹر مصطفیٰ مہیسر حکومت کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور آج ہی انہیں کہا گیا کہ ان منصوبوں کی تفصیلات بتائی جائیں۔ بیرسٹر مصطفیٰ مہیسر صاحب تھوڑا بتائیں گے کہ یہ لاڑکانہ میں 90 ارب روپے کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ تفصیلات کیوں مانگ رہی ہے آپ سے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ 90 ارب کا جو دعویٰ ہے یہ پٹیشنر کا دعویٰ ہے، درخواست گزار کا، جی جو ایک لاڑکانہ کا رہائشی ہے، بشیر احمد عباسی لاڑکانہ کے رہائشی جی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 90 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، یہ ٹوٹلی بیس لیس اور ایگزاجریٹڈ فگر ہے۔ تو کتنا ہے؟ فگر کیا ہے؟ حقیقت میں 23 ارب روپے، جی کتنے؟ پچھلے 8-9 سالوں میں صرف 23 ارب روپے، صرف 23 ارب روپے خرچ ہوئے؟ جی صرف 23 ارب روپے ہیں جو لاڑکانہ کے لیے مختلف پیکیجز میں، اینول ڈیولپمنٹ پروگرامز میں، یا جو ڈیولپمنٹ کے پروگرامز یا اسکیمنگ جو بھی اسکیمز چلتی ہیں اس میں 23 ارب کی فگر ہے ٹوٹل۔ تو یہ لاڑکانہ کی جو اگر ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں دکھا سکیں، تو یہ تو نہیں لگتا کہ پچھلے 8 سال میں کوئی ادھر 1 ارب روپیہ بھی کہیں لگا ہے؟ وہ کون سے 23 ارب کے منصوبے ہیں پچھلے 8 سال کے دوران؟ کچھ نام لے سکتے ہیں آپ؟ اس میں ہم نے ان کے جو بھی ابھی ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کی تفصیلات جمع کرائیں، تو ہم نے سندھ گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری کو، مختلف سیکرٹریز کو، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ، ان سب کو لکھا ہے کہ ہمیں جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں یا جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ابھی ان کی تفصیلات دیں تاکہ ہم آنریبل کورٹ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو ابھی تک ہمیں اس کی تفصیل نہیں آئی۔ اچھا، اس درخواست گزار نے الزامات کس کس پہ لگائے ہیں، اور ان کا کیا دعویٰ ہے، خدشہ ہے کہ کیا یہ کرپشن ہوئی ہے، یا یہ منصوبے زمین پر نہیں ہیں اور صرف کاغذوں میں ہی بنائے گئے؟ ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، پہلے دن سے 1972 سے لے کر، تو آپ کو یاد ہوگا جب ہسٹری کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اتحادی جو جماعتیں ہیں یا ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں، وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، اور ان میں جو بھی ادارے ہیں، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، اور بھی ادارے ہیں، یہ دن اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی غلطی نظر آ جائے، کوئی ان کی کرپشن نظر آئے، کوئی جھوٹا دعویٰ ہو، کوئی، تو اس طرح کے یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو پٹیشن ہے یہ ٹوٹلی فریولس پٹیشن ہے، اور یہ پہلے لاڑکانہ میں لگی تھی، 3 مرتبہ یہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے صرف یہ بات نہیں ہے کہ کرپشن ہے فلاں، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پٹیشن ہے۔ بیرسٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں اور آپ ایک سرکاری ملازمت میں ہیں۔
मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जो है, जो इस ओहदे पे बंदा काम करता है, वो किसी सियासी जमात का रुकन या कारकुन नहीं हो सकता, आप ये मानते हैं? नहीं होता। तो फिर आप जो है पीपल्स पार्टी का बतौर पार्टी कैसे आप दिफा कर रहे हैं, किस हैसियत में? मैं हकायक बोल रहा हूँ आपको, सच्चाई हक गोई। नहीं, आप ये पीपल्स पार्टी का कैसे दिफा कर सकते हैं एक एडिशनल एडवोकेट जनरल होकर? आप हुकूमत क्या कर सकते हैं, मगर पार्टी का नाम लेके आप कैसे दिफा कर सकते हैं? मतीउल्लाह जान वो रिकॉर्ड वो कानूनदान है। नहीं, वो कानून आपके पास आऊंगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये फैक्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन ट्राइंग सिंस डे वन टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की आप बात करें, आप एक एडिशनल एडवोकेट जनरल होके आप एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। आप खुद एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप खुद हुकूमती ओहदेदार हैं, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं? आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, आप बताएं ना, क्योंकि आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम इसको लिया मैं है। बताऊं, तो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है के खिलाफ साजिशें कर रही है? सर वो कानूनदान है, वो जवाब देंगे। मैं आपके पास, इनके पास आपके पास आऊंगा। मैं सर साहब एक सेकंड, आखिरी जवाब। नहीं सर साहब, मैं आयतुल्लाह दुरानी बोल रहा हूँ, सबर आप छोड़ दें। मैं बताता हूँ, वो कानूनदान है। मैं बताता हूँ नहीं, लेकिन एडिशनल मैं उनका शुक्रिया अदा कर लेता हूं। फिर आपके पास मैसर साहब ये बता दें कि क्या एक एडिशनल एडवोकेट जनरल को किसी सियासी पार्टी का दिफा करना चाहिए? आप ये कैसे हक की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, जुल्म पीपल्स पार्टी के साथ होता है, हक की बात कर रहे हैं। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, मैं हकीकतें बयान कर रहा हूँ। और जो मीडिया छोटी बातों को बड़ा बना के पेश करती है, आप बताएं, मोहनजोदड़ो की बात हो रही थी। मोहनजोदड़ो जिस वक्त बना था, जो हुआ था, वो आज के इस्लामाबाद से बेहतर प्लान था, बेहतर मैनेज था। अब लाड़काना और मोहनजोदड़ो, मैं लाड़काना और इस्लामाबाद का मैं मुआवजा करूंगा, लाड़काना और लाहौर, मोहनजोदड़ो और लाहौर का मुआवजा करूंगा। आप बताएं, उस वक्त का मोहनजोदड़ो लाहौर से बेहतर मैनेज था, इस्लामाबाद से बेहतर मैनेज था। आपने लाड़काना का आखिरी बार कब दौरा किया? आप कहाँ लाड़काना रहते हैं, गए कभी? लास्ट टाइम कब गए? जी लाड़काना मेरा घर है। आप लाड़काना के रिहायशी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। आप समझते हैं कि लाड़काना में जो पैसा लगा बतौर शहरी, बतौर रिहायशी लाड़काना, ये 23 अरब रुपए जो आपका दावा है, क्या ये लाड़काना में दुरुस्त लगे? कोई करप्शन नहीं हुई? करप्शन, पाकिस्तान का नंबर देखें करप्शन में, हर जगह करप्शन हो रही है। मैं आपको बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, और यहाँ लाड़काना हो, लाड़काना हो, सब जगह करप्शन हो रही है। आप ये मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं? एवरीवेयर थोड़ा बहुत तो हो रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत हो रहा है। अच्छा, 23 अरब में से कितना थोड़ा बहुत जो है करप्शन का शिकार हुआ होगा? 23 अरब के रुपए मुझे नहीं पता, आप जाएं जाके अपना रिसर्च हो रही है, इसलिए मैं कह रहा था। चले, मैं तो कह रहा हूँ लाहौर और इस्लामाबाद। आप एक मैसर साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एडिशनल एडवोकेट जनरल से हमारे साथ मौजूद से अपना गरिबान को। अब आप उनकी वजाहतें कर दें। मैं बता दूं, पहली बात तो ये कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जो टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, वो कैसे एक सियासी पार्टी का कारकुन बन के दिखा कर सकता है? हक की बात करना, हुकूमत की बात करें ना, हुकूमत की वो अभी पार्टी का रुकन नहीं है। आप उससे तवक्को करेंगे क्या वो पार्टी का बनता? आप ये तवक्को करके मैसर एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो आपके साथ सच न बोले। वो हुकूमत की बात, सच बोला उसने। अवामी नुमाइंदा, वो अवामी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर, दो हिस्सों में वो तकसीम है। एक है लाड़काने के बासी की हैसियत से उसने आपको सच कहा कि करप्शन हो रही है। करप्शन नहीं, इसका हर जगह हो रही है, तो पूरे मुल्क में हो रहा है। तो आप भी मान रहे हैं? मैं और आप अल्फाज में करप्शन नहीं, मैं और आप अल्फाज की करप्शन नहीं करते। आप अल्फाज के करप्शन के साथ नहीं चीटिंग करते। मीडिया ये नहीं करता, मीडिया का ये काम नहीं है। अगले पनामा स्कैंडल में अल्फाज की करप्शन का केस हाँ, यस, उसी के तो सजा है। करप्शन है, एक मॉरल करप्शन है। अब ये अल्फाज की करप्शन, अल्फाज एडवोकेट जनरल सिंध ने इकरार किया है कि करप्शन हो रही है पूरे मुल्क की और लाड़काना में भी। पाकिस्तान में अगर लाड़काना है तो फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं पूरे मुल्क में हो रही है, सिंध में भी हो रही है? बताएं दुरानी साहब, सिंध में भी हो रही है? एक चीज
آپ نے کہا کہ 90, اس نے کہا 23. ٹھیک ہے. اس میں سے جو رانی پور سے روڈ جو لاڑکانہ تک کا بنا ہے صرف اس روڈ کو بھی اگر آپ لے لیں تو آپ خود سوچیں گے کہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اچھا 8 سال میں صرف وہ روڈ بنے؟ سنیے سر, وہ رانی پور سے لے کر ہاں ہم نے 8 سال میں 8 سال میں ہم نے پورے ملک کو 23 ارب روپے میں. ایک چیز بتاؤ متی اللہ جان صاحب, صرف جا کر کے دیکھ لیجئے 5 سال میں پیپلز پارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ میں رہ کر کے جو بیلنس طریقہ کار کے ساتھ تمام MNAs کو, جو نون کا ہو یا کاف کا ہو یا الف بے جیم کا ہو, ہم نے سب کو برابر آپ لاڑکانہ کی بات کریں, ہم نے جہاں ذوالفقار علی بھٹو دفن ہے, جہاں بے نظیر بھٹو دفن ہے, جہاں مرتضیٰ بھٹو دفن ہے, آپ وہاں کی بات کریں. وہاں پہ اس کے عوام کو آپ نے کیا دیا؟ ننگے پیر آتے ہیں ہر سال برسی میں وہ لوگ, اور آنے کے لیے راستے نہیں ہیں ان کے میں پاس. مانتا ہوں کہ اس کو ہم لوگوں نے لاہور کی طرح نہیں بنایا ہے. میں مانتا ہوں کہ پورے ملک کا قرضہ اس کے سر پہ نہیں ڈالا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس کے جتنے فیڈرل گورنمنٹ کے قرضے ہیں وہ لاڑکانہ کے سر پہ نہیں کھیلا گیا, نواب شاہ کے سر پہ نہیں کھیلا گیا. جس طرح پورے ملک کا قرضہ اس وقت ریوڑ اور لاہور کی سر پہ کھیلا جا رہا ہے نا, اس طرح ہم نے نہیں کیا. آپ ایک دن ہوگا متی اللہ جان یہیں بیٹھ کر کے کہو گے آج سے 2 سال کے بعد, جب ملک کو تمام قرضے واپس کرنے پڑیں گے اور میجارٹی پیسہ جو ہے پنجاب لے جا چکا ہے, اور وہ قرضہ دیا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. وہ قرضہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے گا کیونکہ 4 صوبوں کی طرف کے حقوق مارے جائیں گے, 3 صوبوں کے حقوق مسلسل مارے جائیں گے, لوور پنجاب بھی مارا جائے گا اور اپر پنجاب بھی مارا جائے گا. وہ اس حقوق کو آپ دیکھیں, گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگ بھی ان پیسوں کو دیں گے, لیکن ایریا ایک جگہ ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک قرضے کی بنیاد. اب آج ایک خبر تھی چائنیز کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہم سولر انرجی پر کریں گے. نیپرا نے کوئی رولز ریگولیشن کسی صوبے کو نہیں دیا ہے, نیپرا نے وابڈا کو نہیں دیا ہے, کل تک نہیں دیا, لیکن 1000 میگا واٹ کے متعلق آپ نے منصوبوں کا وہاں پر سولر انرجی کا کہا ہے. یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. میرا اور آپ کا میرا سبجیکٹ ہے, میرا یہ سبجیکٹ ہے جس پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی لاڑکانہ کے رہائشیوں اور شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں, ان کے ساتھ تک کوئی زیادتی بھی نہیں ہوا ہے اور ان کو زیادہ ملا بھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. وائن وٹو صاحب, آپ نے سنا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پورے ملک میں ہو رہی ہے, اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ لاڑکانہ میں بھی ہو رہی ہو. کرپشن کے حوالے سے اعترافات بھی ہوئے, اور سندھ کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر مصطفیٰ مہیسن نے اس بات کا اقرار کیا کہ کرپشن تو ہو رہی ہے, مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ دلیل دی کہ سارے ملک میں ہی کرپشن ہو رہی ہے. محمد معین وٹو, رکن قومی اسمبلی, حکمران جماعت مسلم لیگ نون, میرے ساتھ موجود ہیں. وٹو صاحب, آپ نے سنا آیت اللہ درانی صاحب نے بھی کہا کہ لاڑکانہ اور موہنجو داڑو کا جو موازنہ کیا جا رہا ہے وہ شاید اس لیے کہ لاڑکانہ پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس طرح پیسہ نہیں لگایا جس طرح موجودہ حکومت لاہور پر لگا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو میں خود بھی بڑے افسوس سے بھی کہوں گا پیپلز پارٹی والے دوستوں سے کہ جس پہ یا جس خاندان کی اتنی قربانیاں ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جان گئی, شاہ نواز بھٹو کی جان گئی, اس میں میر مرتضیٰ بھٹو کی جان گئی, اور پھر خاص طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی بھی سیاست کی نظر ہوگی, اور پیپلز پارٹی کی ساری سیاست کی بنیاد جو ہے وہ اس خاندان کی پہ ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی کوئی طاقت نہیں ہے. ان کی قربانیاں ہی ان کی طاقت ہے, جن کی قربانیوں کی بیس پہ آج تک پیپلز پارٹی مختلف ادوار میں لوگوں سے ووٹ بھی لیتی رہی ہے, حکومت بھی کرتی رہی ہے. یہ بات واقعی بہت ہی قابل افسوس ہے کہ اس خاندان کو, اس ذوالفقار علی بھٹو کے شہر کو, اس ضلع کو اگر اہمیت قابل افسوس بھی ہے کہ انہیں اس طرح اتنی بڑی قربانیوں کو نظر انداز نہیں ہے کہ لاڑکانہ کی یہ حالت اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں نہیں لگایا جس طرح موجودہ حکومت نے لاہور پر ہی لگا دیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ لاہور تو ایک آپ کہہ لیں کہ صوبائی دارالحکومت
गवर्नमेंट ने पूरे सूबे का आप कह लें सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से ये बहुत बड़ा शहर है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तो हालात के तहत बहुत सारे मनसूबा जात की और जितने काम यहाँ हो रहे हैं, यहाँ ज़रूरत है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। मगर जहाँ तक एक ज़िले के तौर पे लाड़काना का ताल्लुक़ है, लाड़काना का एक अपना नाम है, अपना मकाम है, उसका एक अपना पस मंज़र है, एक रेफरेंस है। लाड़काना पे पीपल्स पार्टी को मेन हैसल ज़िला भी जो है ना ख़ास तौर पे डेवलप करना चाहिए। उसका ये बहाना बनाना कि जी ये हमने इस वजह से नहीं किया, उस वजह से नहीं किया, या लाहौर में हो रहा है और हमने ये कुर्बानी दी है कि हम नहीं कर रहे, ये कोई जवाज़ नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये उनका ये मान लें कि ठीक है जी ये हमसे कोताही हुई है और अब हम दोबारा इस पे बड़ी तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह जितना काम बाकी रह गया वो ज़रूर करेंगे। भट्टो साहब, बैलेंस को आउट होने नहीं दिया गया है, हमने कोताही नहीं की। चलें ठीक है, हमने एक तरफा नहीं ट्रैफिक चलाया। मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। भाई साहब, लाड़काना जैसे शहर की मिसाल जब इमरान खान देते हैं तो वो क्या कहना चाह रहे होते हैं? जिस ज़िले से 2 वज़ीर आज़म, दोनों मर्डर हुए, दोनों का मज़ार है वहाँ पे, और एक वज़ीर आज़म का भाई मर्डर हुआ, वो भी लाड़काना में है। तो उस ज़िले के वो वज़ीर आज़म अपनी ज़िंदगी में और बाद में उनके आने वाले जो वज़ीर आज़म हैं उनकी पार्टी के, उनके सदर रहे सिंध के, वो अगर लाड़काना के लिए कुछ नहीं कर सके तो इमरान खान साहब जो है कहाँ से जाके वो लाड़काना में उनकी खिदमत करेंगे? और इमरान खान क्या ऐसा करेगा कि लाड़काना जैसे अजला की जो है तरक्की होगी और अंदरून सिंध के इलाके जो है महरूमियों से उनको निजात मिलेगी? क्या हिकमत अमली है इमरान खान की? ये जनरली एक पाकिस्तान में ये एक बिलीफ बन चुका है कि लोग ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल मिला जाते हैं और ये एक कैलकुलेटेड सी आप एक दूसरे के खिलाफ तनकीद करते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के शहरी हैं और उनकी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी उनको वोट मिले और सिंध से भी बहुत वोट मिले, ख़ासकर जो अर्बन सिंध है वहाँ से बहुत वोट मिले। तो ये बात करनी, उन्होंने एक सिंबॉलिक बात की कि जो उनका एक सियासी कब है, जहाँ पे इनकी सियासी सारी एक इस पार्टी की जहाँ से बर्थ हुई है, विलादत हुई है, उस जगह की मिसाल देने का मतलब ये है। और वो आए दिन मीडिया में हम भी खबरें देखते हैं कि सिंध में गवर्नेंस के बहुत बुरे हालात हैं। बहुत बुरी। आपकी क्या हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी के? लेकिन हमारी हिकमत अमली ये है कि हम तो फिलहाल इश्यूज को हाईलाइट करना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपोजिशन का रोल कोई नहीं सुन लेना। हिकमत अमली हम कर क्या सकते हैं? हम इशू को हाईलाइट कर सकते हैं। खान साहब ने आज कहा कि कराची शहर में पानी का इशू है, उसमें हम ज़रा पनामा से ज़रा थोड़ा सा ईजी होकर हम आवाम के लिए मुजाहरे भी करवाएंगे उस इशू को हाईलाइट। हालांकि ये करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इलेक्टेड नुमाइंदों की जिम्मेदारी है, लेकिन पीटीआई एज एन अपोजिशन उसको हाईलाइट कर रही है। जो इन्होंने बात की मतलब लाहौर की, तो लाहौर में सिर्फ ये जो दिखलावे के मंसूबे हैं, चाहे वो मेट्रो ट्रेन है या मेट्रो बस है, इनमें पैसा लगा के दिखलावे की लोग तनकीद कर रहे हैं। लाहौर में तरक्की कोई तनकीद नहीं कर रहा। लाहौर में आज भी अस्पतालों में एक एक बेड पे 3-3 मरीज़ हैं, लोग चारपाइयों पर मरीज़ लेके आते हैं और अपनी चारपाइयाँ रखते हैं। लाहौर में पीने के पानी के मसले हैं। लाहौर में स्कूलों के इन्होंने सिर्फ दिखलावे के लिए एक एक ज़िले में एक एक वो दाने स्कूल खोल दिया, वो भी तकरीबन अब ख़त्म हो गए। तो हम कह रहे हैं कि अवामी इशू पे आएँ। और दूसरी बात जो तनकीद हो रही है लाहौर पे कि पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब का 80% बजट आप लाहौर में लगा के लोगों को दिखा के तो उसी पे फिर 20 अरब के इश्तिहार दे के अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। और ये गलतियां पॉइंट आउट करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमने इनसे असेंबली में सवाल पूछ के पता करवाया कि आपने कितना पैसा इश्तिहारों पे लगाया। ये जो आप कह रहे हैं कि फीते काटने की बात है, फीता काटना बुरी बात नहीं है। ना मुकम्मल मंसूबे का, इनकम्प्लीट मंसूबे का एक शख्स जो डिस्क्रेडिट हुआ है इस वक्त, एक पूरी इंटरनेशनल आप बोलिएगा, आप बोले, मैं बड़ा सुनता रहूं तामुल से। एक शख्स जो डिस्क्रेडिट हुआ है पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान की पार्लियामान में, पाकिस्तानों के ईवानों में नहीं, वो नामुकम्मल वक्त से पहले उन प्रोजेक्ट का फीता काट के अपनी क्रेडिबिलिटी हासिल करना चाह रहा है। हम ये लोगों को पिन पॉइंट कर रहे हैं, वो अशखास नामुकम्मल फ्लॉप मंसूबों के इश्तिहार दे के दूसरा जुल्म कर रहा है कि वो पैसे अवाम की भलाई पे लगे, अवाम की वेलफेयर पे लगे। हम ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी जो केस है वो हमारा केस नहीं है, वो दुनिया में केस आया और हमने ऑपोजिशन के तौर पे उसको एक लेकर के जी वट्टू साहब,
ہاں متی اللہ صاحب، ایک تو میرے بھائی نے یہ کہا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ دیہات کی طرف توجہ نہیں دے رہی. شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اور پنجاب کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دیہات میں بھی کارپیٹ روڈ جو وہ دی جا رہی ہیں. یہ یعنی فارم سے مارکیٹ جو روڈ بٹو صاحب میں دیہات سے اور پنجاب کے دیہات سے الیکشن لڑ کے آیا ہوں تو مجھے بڑا اچھا پتا ہے کہ کیا دیہات میں پوزیشن ہے. جی نہیں آپ ذرا تھوڑا سا اگر غور فرما لیں. آپ یہ اس سکیم کو یہ دیکھیں، یہ آج تک کبھی اس ملک میں ایسا ہوا ہے کہ دیہات میں بھی کارپیٹڈ روڈ ہو اور وہ اتنی سڑکیں بنی ہیں ہر حلقے میں بنی ہیں، بڑی اچھی تصویریں آئی ہیں، ہر ضلع میں بنی ہیں، ہر ضلع میں بنی ہیں اور اس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں اور وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ٹائم ختم ہے. وٹو صاحب ایک سوال میرا کہ کیا پنجاب یہ تمام منصوبوں جو تمام روڈز کے منصوبے یا منصوبے بنا رہا ہے کیا اپنے صوبائی بجٹ سے بنا رہا ہے یا یہ وفاق کی طرف سے؟ کیونکہ ہم اپنے صوبائی بجٹ سے کچھ جواب دے دیں، ٹائم ختم ہو گیا. بٹو صاحب ہاں یا نا؟ میں جواب دیتا ہوں جی ہاں یا نا؟ میکسیمم قرضے میں بالکل جواب متی اللہ صاحب بالکل میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. میرے بھائی نے جو بڑے بٹو صاحب 10 سیکنڈ جی صرف میں 1 سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں کہ ان میں سے وفاقی حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ پنجاب حکومت اپنے وسائل کر رہی ہے. بہت شکریہ آیت اللہ درانی صاحب، صداقت عباسی صاحب، میاں وٹو صاحب، بیرسٹر مصطفیٰ مہیسر، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ، بہت شکریہ. مہمانوں کا بات یہ ہے کہ فیتے جتنے بھی کاٹ لیں، تختیاں جتنی بھی